ہمارے گھر کے پاس ایک 60 سال کا بابا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ بابا جی کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتا تو بابا جی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت ہی محتاط رہا کرتا تھا۔ کبھی بھی اس نے گھر کے دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بھی اکثر ان باپ بیٹی کو دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ میں جا کر اس کی بیٹی سے بات چیت کروں۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ آج جا کر ساتھ والی کو ملنا پڑے گا۔ بیچاری اکیلی ہے اور اس کا بوڑھا باپ ہر وقت اسے گھر میں بند رکھتا ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا یہ لوگ بہت ہی عجیب سے ہیں، خبردار تم جو ان کے گھر گئیں۔ محلے میں سے کئی لوگ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے ہیں، مگر اس نے دھکے دے کر سب کو نکال دیا ہے۔ دیکھو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے آس پاس محلے والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایک عجیب سا شک ظاہر کیا۔ ایک آنٹی تو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ یہ باپ بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیتا ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اگر یہ آدمی اپنی بیٹی سے کسی کو ملنے نہیں دیتا تو کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی گہری کہانی ہو، کوئی گہری وجہ ہوگی۔ میری بات سن کر وہ آنٹی ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا کوئی وجہ نہیں ہوگی، بس آج کل کا زمانہ خراب ہے، تم بھی ان لوگوں سے دور رہو۔ اب میرے ذہن میں تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں کسی صورت بھی اس معاملے کو یوں ہی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرنے لگی تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ رونے کی آواز سن کر میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک لڑکی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے وہی بابا جی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ کیا بات ہے لڑکی؟ میں نے کہا، انکل معاف کیجیے گا لیکن آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا شاید مجھے مدد کرنی چاہیے۔ ارے کس کی مدد بیٹا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے معاملات سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ انکل نے کھری کھری سنا کر دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں حیران پریشان سوچنے لگی کہ کتنا بدتمیز اور بد اخلاق شخص ہے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی مجھ پر غصہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں، میں آج تمہارے ابا کو یہ بات بتاؤں گی کہ بلا وجہ کی ہمدردیاں جتانے کے لیے پڑوس میں پہنچ گئی تھی، تم ان کی کیا مدد کر سکتی ہو۔ میں یہ باتیں سن کر خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی سے دوستی کر کے ہی رہوں گی جو اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ کیا پتہ میں اس کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکوں۔ ایک دن میں اپنی سہیلی مصباح کے گھر گئی جس کا گھر اس کے محلے کے اندر تھا۔ میں نے مصباح سے کہا کہ ہم چھت پر چلتے ہیں، کیونکہ اس بوڑھے کا گھر مصباح کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا صحن ہمیں چھت سے نظر آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مصباح بولی کہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے۔ میں نے کہا، اب میں اس لڑکی سے دوستی کر سکوں گی جو اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بھی سارا معاملہ بتا دیا اور اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس گھر میں جو لڑکی رہتی ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر مصباح نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، جانتی ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی بات نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں نے کہا، بس ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں یہاں۔ میری بات پر میری دوست کہنے لگی، پاگل لڑکی، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہوں، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہیں دیتا کہ کہیں لوگ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری بیوی تو بہت کم عمر ہے جبکہ تم تو اس کے باپ لگتے ہو۔ تمہارا شوہر زیادہ عمر کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جو بھی ہے، میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری دوست نے کہا کہ بہتر ہے ہم اپنے کام سے کام رکھیں ورنہ ہم بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ابھی میں اور مصباح یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی اس میں صحن میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر مصباح کو اشارہ کیا کہ وہ تو صحن میں آ گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں۔ مصباح کہنے لگی کہ تم ہی بات کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، خام خواہ اس بوڑھے سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ مصباح کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ مجھے دیکھتی ہی وہ اندر کو جانے لگی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف آنے لگی۔ میں نے اس کے آتے ہی اسے سلام کیا۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا، میں تمہیں اکثر دیکھتی رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم دکھی ہو، روتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے، کیا تم اسے دوستی کرو گی؟ وہ بولی کہ مجھے دوستی کر کے تم بھی برباد ہونا چاہتی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی دکھی لگی۔ میں نے کہا، تم سے دوستی کر کے کوئی برباد کیوں ہونے لگا؟
اگر تم چاہو تو مجھ سے ہر طرح کی بات شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، اور وعدہ کرتی ہوں کسی غیر انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگی، میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا باپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب جب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابا نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا، میں اس قابل تھی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، وہ تو پہلیاں بجھوا رہی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا، اتنے میں میری دوست چھت پر آ گئی اور بولی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کومل کے گھر جا کر اس سے بات کیا کروں گی۔ اگلے دن میں پھر مصباح کے گھر گئی، میں نے دیکھا چھت سے وہ لڑکی حسب معمول سین میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب کی بار اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو تو میرے پاس آ سکتی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اس کے گھر چلی گئی، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ کہنے لگی، یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیکھو، دنیا میں ہر درد کا علاج ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے بابا بہت پاک دامن ہیں۔ مجھے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے کتنے خفا ہوں گی، لیکن اس لڑکی کی شکل اور اس کی دکھ بھری باتیں آپ بھی سنتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ غریب سے دکھنے والی اس باپ کی بیٹی کے پاس کافی کچھ تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور یہ مہنگے کپڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ اس نے خود تو ہر وقت گندے کپڑے پہن رکھے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس ہر طرح کے ریشمی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، بس پھر کبھی میں تمہیں بتاؤں گی، اب ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے وحشت ہوتی ہے، اگر تم لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، میں کسی صورت اس کے وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک سوٹ اٹھا لیا۔ وہ بولی کہ تم اسے لے جاؤ اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں رکھی الماری کو بڑی احتیاط سے کھولا، اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈائری نکالی اور پھر اسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ابا کو دے دینا۔ میں نے مارے تجسس کے اس سے وہ ڈائری بھی لے لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی، اماں نے میرے ہاتھ میں اتنا مہنگا سوٹ دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں اماں سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی، ڈائری کے علاوہ ہر بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری اماں نے یہ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، بولی کہ تم کتنی بیوقوف ہو، میں تمہیں جس بات سے منع کرتی ہوں تم وہی حرکت کرتی ہو، اگر تمہارے ابا کو یا محلے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر وہ سچ میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ امی آپ کتنی خود غرض ہیں۔ امی نے میری باتیں سن کر مجھ پر سختی سے پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس گھر کی طرف جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی اماں کو خام خواہ اتنی بڑی بات بتا دی، لیکن میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 2 دن بعد اس کے گھر سے موت کی خبر آئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے، محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کیسے اچانک بنا کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہذا اسے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ سب لوگ اس کے گھر میں جمع ہو گئے، میرے ابا بھی اس کے گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں کیا اور اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھا رونے لگا اور رو رو کر اس کا برا حال تھا، وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی خود کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور لوگوں کے بار بار آنے پر مجھے ان پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی موت کی وجہ یہ بوڑھا نہیں بتا رہا تھا، اب سب لوگ اس سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اطلاع پولیس کو کی گئی، پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ باتیں سن کر بوڑھا بہت زیادہ تڑپنے لگا اور بولا
کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ قدرتی موت فوت ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کافی عرصے سے وہ پریشان تھی، مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ میں نے اس سے بہت بار پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا، میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے اور کچہری وغیرہ کا یہ بت بنائیں۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کی تفتیش کی جائے گی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، لیکن بنا تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے۔ سارے محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ موت میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھانے سے اسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا کہ جب بوڑھا گھر آیا تو وہ بہت مطمئن بھی تھا اور حیران بھی تھا۔ اس کے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی ہے۔ پولیس والوں نے بوڑھے کو بے قصور کہہ کر اسے چھوڑ دیا تھا، اور میرے ابا نے بھی کہا کہ بوڑھا بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا تھا۔ لیکن ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ بوڑھے سے جا کر خود پوچھا جائے، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، سو میں یہ بات اپنے منہ پر نہیں لائی۔ مگر کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ڈائری جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی، اور اس نے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لفافہ جس میں ڈائری ہے اسے میرے بوڑھے باپ کو دے دینا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے، اگر میں چاہوں تو خود بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ اس کی امانت ہے، مجھے اسے کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جا کر اس بوڑھے کو دے دینی چاہیے۔ وہی ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر وہ ڈائری لوٹا آؤں۔ مگر جیسے ہی میں نے بوڑھے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ مکان بوڑھے نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور اب وہ اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف جو علاقہ لگتا ہے وہاں پر اپنا ایک بڑا سا گھر خریدا ہے اور اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر بنا دیا تھا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ایک دکان پر مزدوری کا کام کرتا تھا، اب ایسی کون سی گدڑ سینگی اس کے ہاتھ لگ گئی کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد اپنا گھر اور کاروبار شروع کر بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈائری کھول کر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں۔ اس بوڑھے کو کہاں پر ڈھونڈوں گی؟ اسے پڑھنے سے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پھر اگر وہ ملا تو میں ڈائری سے اسے دے دوں گی۔ جب میں نے اس لفافے میں سے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جو باتیں لکھی تھی وہ بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔ بوڑھے کی بیٹی نے آنسو سے بھری ہوئی تحریر لکھی تھی: ابا جان، مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا اس میں غلطی میری ہی ہے۔ اس گناہ کے بعد میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے ماں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے ایک لڑکے مزمل سے پیار ہو گیا تھا۔ اگر میں اس کی باتوں میں نہ آتی اور اس دن اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہ جاتا۔ مزمل ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں اس کی بڑی سی گاڑی اور اس کا بنگلہ دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرے گا، مگر وہ تو مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں مزمل کو کسی مسیحا سے کم نہیں مانتی تھی، مگر وہ مسیحا نہیں، وہ تو بھیڑیا نکلا تھا۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ میں جب اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی، اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، مجھے اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ میں اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میری چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ جب مزمل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مجھے ایک ہیرے کی چین میرے سامنے پھینک دی اور کہا کہ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ہیرا نکلنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ میں اب مرنا چاہتی تھی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں وہ ہیرے کی چین نگل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ چین کیسے میرے حلق سے نیچے اتر گئی، مگر میری موت واقع نہیں ہوئی۔ مزمل نے مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں رکھا اور پھر مجھے گھر چھوڑ دیا۔ وہ لمحات میری روح پر ہمیشہ کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں ابا سے چھپ کر مزمل سے ملتی تھی، اور اب میں مرنا چاہتی تھی۔
میرے پیٹ میں شدید درد رہتا تھا. میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو یہ حقیقت نہیں بتائی تھی. میرے پیٹ سے نکلنے والا خزانہ میرے باپ کی غربت کو مٹا سکتا تھا. میں جیتے ہی آپ کو یہ حقیقت بتا کر آپ کی عزت تار تار نہیں کرنا چاہتی. مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. میرے پیارے بابا، اب تو میں مر گئی ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا. آپ کی پیاری بیٹی کومل. اس لڑکی کی غم اور دکھ کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا. باپ بیٹی کی عزت پر آنچ نہ آنے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر اپنے باپ کی عزت چند لمحوں اور چند میٹھی باتوں کے آگے گوا دے تو اس سے بدقسمت کون ہوگا؟ خدا کے لیے جو لڑکیاں میری یہ کہانی سن رہی ہیں تو اس سے سبق حاصل کریں اور مجھے بتائیں کہ مجھے وہ ڈائری کومل کے باپ کو دینی چاہیے یا نہیں. اگر میں انہیں یہ ڈائری دے دوں تو وہ اسے پڑھ کر جیتے جی مر جائیں گے. میں بہت پریشان ہوں. مجھے جواب ضرور دیجیے گا.